آج میں شادی شدہ ہوں، کل جو کسی کی چھوٹی نند تھی، آج 3 نندوں اور ایک دیور کی بڑی بھابھی ہوں۔ اب جو خود پر گزری ہے تو سمجھ آئی کہ ذمہ داری والی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو لاڈ پیار بھول جاتے ہیں، سنجیدگی اور فکر آ جاتی ہے۔ اب اپنی بھابھی کے ساتھ گزارے ہوئے سال بہت یاد آتے ہیں۔ میں کالج میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا حصہ بنی۔ ان کی ایک ایک بات، رویے، چہرے کے تاثرات کی معنی اب خود بھابھی بن کر سمجھ آتے ہیں۔ میں لاڈلی تھی، کالج کا غصہ، بہنوں کا غصہ گھر میں منہ بنا کر دکھاتی تھی۔ بھابھی ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتی کہ یوں نہ ہو غصے میں کہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاؤں۔ آج جب نندیں یہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے سے چھوٹے سے ڈر کے احتیاط سے بات کرنی پڑے۔ جب کوئی پروگرام اور تفریح ہوتی تو بھائی سے خوب پیسے مانگتی تھی، لگتا تھا بھابھی پریشان ہو رہی ہیں، ان کو جلانے کے لیے مزید ڈیمانڈ اور ضد کرتی۔ آج سمجھ آتی ہے جب میرے اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کی پاکٹ منی، میرے اور گھر کے خرچے پورے کرنا ہوتے ہیں، بھابھی جلتی نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے اداس ہو جاتی تھی۔ جب غصہ آتا تھا تو میں بھائی سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتی تھی، لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، سب سن لیتے تھے، لگتا تھا بھابھی کو برا لگ رہا ہے۔ میں دل میں سوچتی ہوں یہ بڑی آئی 2-4 سال ہوئے ہیں اور میرے بھائی پر حق جتاتی ہے۔ آج جب میرے شوہر کی بہن بھائی ان سے ذرا سی بدتمیزی کریں تو بھابھی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی صحیح، بھابھی کے لیے ان کے شوہر سب سے معزز ہستی تھے، کیونکہ ان کی ہی خاطر وہ اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بھابھی پر کچن کے کام کا وزن ہوتا تو میں مدد نہیں کرواتی تھی، ہڈ حراموں کی طرح کسی مگرمچھ کی طرح بستر میں گھسی رہتی۔ میں سوچتی تھی یہ ان کی ہی تو ذمہ داری ہے، نہ ہی امی ہم بہنوں کو کہتی۔ اب جب میں تھک جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری ساس اپنی بیٹیوں کو ذرا سا مدد کروانے کا کہہ دے، مجھے آسانی دے دیں، کاش میں بھابھی کے لیے آسانیاں کر دیتی۔ بھابھی سے میں جس لہجے میں چاہے بات کر دیا کرتی، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نند کے نخرے اٹھانا بھابھیوں پر فرض عین ہے۔ آج یاد آتا ہے کہ اصل بات نند بھابھی کی نہیں، بڑے چھوٹے کی ہے۔ اگر بڑے کو چھوٹے سے پیار کرنا چاہیے تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کو عزت دینا چاہیے۔ بڑی باجی ہفتے سے بھی زیادہ رہنے آتی تھی۔ بھابھی جب کچھ پکاتی، باجی کو کبھی نمک صحیح نہ لگتا، کبھی روٹیاں کچی، کبھی آئل کم۔ مجھے بھی بھابھی پر غصہ آتا اور میں باجی کے ساتھ مل جاتی، ایک یونٹ بن جاتے اور مل کر خوب نقص نکالتے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی محنت سے کام کرے اور اس کو حوصلہ افزائی اور تعریف کے 2 بول کے بجائے تنقید سننی پڑے تو کیا بیتتی ہے۔ بھابھی جب پیٹ کے ساتھ تھی اور ہمیں اپنے کسی درد یا تکلیف کا بتاتی تو لگتا بہانہ کر رہی ہیں۔ سبھی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، یہ انوکھی ہے جو اولاد پیدا کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب پتہ چلا کہ بچے کی پیدائش کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ بھابھی کے کمرے میں جاتی تو کمرہ بکھرا ہوا لگتا، ہمیشہ سوچتی تھی ان کو ذرا سا سلیقہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جب پورے گھر کی ذمہ داری کندھوں پر ہو تو اپنے کمرے میں آ کر صفائی کرنے کا نہیں، آرام کرنے کا دل ہوتا ہے۔ ایسی ہی کتنی ہی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اب کیا کر سکتی ہوں۔ آسانیاں نہ دے سکی، مشکلات خوب بڑھائے، بھابھی سے معافی مانگنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔ جب اپنی زیادتی یاد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتی ہوں۔ جب امی کی طرف جاؤں بھابھی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتی ہوں، زیادہ دن کے لیے نہیں جاتی کہ ان پر بوجھ نہ ہو۔ جب بھی جاؤں ساتھ کچن میں مدد کروا دیتی ہوں۔ میری امی تو کہتی ہیں کہ اپنے گھر سے تھکی آئی ہو، آرام کرو، لیکن مجھے ایسے آرام میں کوئی راحت نہیں ملتی۔ رہنے جاؤں تو بھابھی کو سبزیاں کاٹ کر فریز کر کے دے آتی ہوں، وہ کچن میں مصروف ہو تو اپنے بھتیجے کو نہلا دھلا دیتی ہوں یا کسی بھتیجے کو پڑھا دیتی ہوں، کوئی نہ کوئی آسانی کر دیتی ہوں۔ بھابھی میرے آنے سے بہت خوش ہوتی ہیں، بلکہ خود بار بار دعوت دیتی ہیں۔ امی ان سے میرے اور میرے شوہر کے لیے خوب اہتمام کرنے کو کہتی ہیں، لیکن میں ان سے سادہ کھانا ہی بنواتی ہوں، پھر خوب تعریف اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔
چھوٹی ایک غیر شادی شدہ بہن کو بھی سمجھا کر آتی ہوں کہ خوب پڑھائی کرو، لیکن بھابھی کے لیے بھی آسانی کر دیا کرو کام میں۔ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔